ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سلسلہ ایمان کی شاخیں، اس میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے ابتداً کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ آپ بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان سنیں گے، جو باتیں سنیں گے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی لیا گیا یا صلو علی الحبیب کہا گیا تو محبت اور شوق میں ڈوب کر درود پاک پڑھیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نماز کے بعد ہو سکے تو مدنی انعام پر عمل کرتے ہوئے ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیا کریں کہ یہ حمد و ثنا ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیا کریں، تو انشاءاللہ عز و جل یہ فضیلت اللہ کی رحمت سے ہمیں بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ الرحمن عز و جل کا کروڑ ہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس پر اللہ کی جتنی حمد کی جائے کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی رحمت سے انسان بنایا اور مسلمان کیا، اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دامن کرم ہمارے ہاتھوں میں دیا۔ غور کیجئے کہ کتنی بڑی ہمارے رب عز و جل کی ہم پر عطا ہے کہ بن مانگے ہمیں مسلمان کیا اور دامن محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاتھوں میں دے دیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں،
مگر ہم میں سے کسی کے پاس اس بات کی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ مرتے دم تک مسلمان رہے۔ جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اور آئے دن الحمدللہ آپ بیانات میں، مدنی مذاکروں میں یہ مدنی بہاریں سنتے ہیں کہ مبلغین دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے، مدنی چینل کے مختلف سلسلے دیکھنے کی برکت سے اسلام کی حقانیت واضح ہوئی اور اتنے کفار کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو جس طرح بے شمار کفار خوش قسمتی سے مسلمان ہو جاتے ہیں، اسی طرح متعدد بد نصیب مسلمانوں کا معاذ اللہ عز وجل ایمان سے منحرف ہو جانا، یعنی پھر جانا بھی ثابت ہے۔ اور جو ایمان سے پھر کر یعنی مرتد ہو کے مرے گا، علیاذ باللہ، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ چنانچہ رب کریم پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ قرآن کنز الایمان، اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کا کیا اکارت گیا دنیا میں اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا۔ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، اے میرے اللہ ایمان پہ رب رحمت دے دے تو استقامت، دیتا ہوں واسطہ میں تجھ کو تیرے نبی کا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک طویل حدیث پاک میں نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اولاد آدم مختلف طبقات پر پیدا کی گئی، ان میں سے بعض مومن پیدا ہوئے، حالت ایمان پر زندہ رہے اور مومن ہی مریں گے۔ اللہ ہمیں انہی میں رکھے، اللہ ہمیں انہی میں رکھے۔ بعض کافر پیدا ہوئے، حالت کفر پر زندہ رہے اور کافر ہی مریں گے، جبکہ بعض مومن پیدا ہوئے، مومنانہ زندگی گزاری اور حالت کفر پر رخصت ہوئے، اور بعض کافر پیدا ہوئے، کافر زندگی رہی اور مومن ہو کے مریں گے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس تقسیم پر ذرا غور فرمائی کہ بعض تو خوش نصیب وہ ہیں کہ جو مومن پیدا ہوئے، مومن رہے اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے چلے گئے، اور بعض وہ ہیں کہ جو پیدا کافر ہوئے اور اسی حالت پر رہے اور اسی حالت پر دنیا سے گئے، اور بعض وہ بدنصیب کہ پیدا تو مومن ہوئے اور اپنی زندگی بھی مومنانہ گزاری، لیکن موت کفر کی حالت میں واقع ہوئی، کہ جو تھے تو کافر، زندگی بھی کفر میں گزاری، لیکن کوئی ایسا عمل کیا جو رب کریم کو پسند آ گیا اور انہیں ایمان کی دولت سے نواز کر انہیں مومن اٹھایا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے یہ قیمتی سرمایہ ایمان سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی ہمیں کچھ معلوم نہیں
کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ آہ آہ آہ، موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روپ دھار کر بھی ایمان پر ڈاکے ڈالے گا اور غیر مسلموں کو درست ثابت کرنے کی مذموم سعی کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پہ اللہ الرحمن عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا اور اسی کا ایمان سلامت رہے گا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فتاوی رضویہ جلد 9 صفحہ 83 پر فرماتے ہیں کہ ابن الحجاج مکی اپنی کتاب مدخل میں فرماتے ہیں کہ دمع نز یعنی موت کے وقت دو شیطان آدمی کے دونوں پہلو آ کر بیٹھتے ہیں، ایک اس کے باپ کی شکل بنا کر اور دوسرا ماں کی۔ ایک کہتا ہے وہ شخص یہودی ہو کے مرا، تو بھی یہودی ہو جا، کہ یہودی وہاں بڑے چین سے ہیں۔ دوسرا کہتا ہے وہ شخص نصرانی ہو کر مرا، تو بھی نصرانی ہو جا، کہ نصارا وہاں بڑے آرام سے ہیں۔ واقعی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معاملہ بہت ہی نازک ہے۔ بربادی ایمان کے خوف سے خائفین کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ آج یہ باتیں ہم سنتے ہیں، لیکن میرے پیارے اور محترم اسلامی غور کیجئے، آج اللہ کی رحمت ہے ہم مسجد میں موجود ہیں، اللہ کی رحمت ہے ہم اپنے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر دم ڈرتے رہنا چاہیے کہ اس کی خفیہ تدبیر ہمیں معلوم نہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فکر معاش بد بلا ہولے معاد جاں گزا، لاکھوں بلا میں پھنسنے کو روح بدن میں آئی کیوں۔ حدیث مبارکہ میں کثرت امت کی ترغیب دلائی گئی ہے اور ہمارے پیارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بروز قیامت اس امت کے کثیر ہونے پر خوش ہوں گے اور دیگر امتوں پر فخر کریں گے۔ لہذا اولاد کے حصول کی خواہش میں دنیا و آخرت کی بھلائی پانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے۔ آج ہمارے یہاں تمنا تو ہوتی ہے کہ میرے اولاد نرینہ ہو جائے، اولاد سے محرومی یہ دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے، لیکن اچھی اچھی نیتیں ساتھ میں ہونی چاہیے کہ یہ میری اولاد میرے لیے دعائیں خیر کرنے والی ہو، اچھے اعمال کرنے والی ہو، میرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرنے والی ہو۔ لیکن میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج دنیا میں جو بے اولاد ہوتا ہے وہ عموماً خوب دل جلاتا ہے اور بچہ پانے کے لیے، اولاد پانے کے لیے نہ جانے کیسے کیسے جتن کرتا ہے۔ اگر اس کا مطمح نظر یعنی مقصود اصلی فقط گھر کی زینت اور دنیا کی راحت ہے، حصول اولاد سے مقصود آخرت کی منفعت کی کوئی اچھی نیت نہیں، تو ایسا بے اولاد آدمی نادانستہ طور پہ گویا کسی کے دنیا میں پیدا ہونے اور پھر بہت بڑے امتحان میں مبتلا ہونے کی آرزو کر رہا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں میری یہ بات شاید وہی سمجھ سکتا ہے جو برے خاتمے کے خوف میں مبتلا ہو۔ ایک خائف بزرگ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے
بڑی توجہ سے سنیے، فرماتے ہیں کہ مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا، مجھے بڑے سے بڑے نیک بندے پر بھی رشک نہیں آتا جو کہ قیامت کی ہولناکیوں کا مشاہدہ کرے گا، مجھے تو صرف اس پر رشک آتا ہے جو کچھ بھی نہ ہو۔ یہ بڑی گہرائی والی بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جو کچھ بھی نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اور جو دنیا میں آ گیا اب اسے دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کی کوشش میں لگے رہنا ہے کہ شیطان لعین کہیں اس کا یہ قیمتی سرمایہ اس سے چھین نہ لے، اب اسے ہر وقت اپنے ایمان کی فکر کے لیے لگے رہنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے غلبہ خوف کے وقت فرمایا، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہیں دنیا میں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ یہ جنتی مرد اپنے غلبہ خوف کی وجہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے غماری مغفرت ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے کئی بزرگان دین کے اس طرح کے واقعات جمع کیے اور پھر ان کے جذبات کو نظم کی صورت میں بیان کیا۔ اس میں سے دو شعر ہم بھی سنتے ہیں۔ امیر اہل سنت فرماتے ہیں، کاش کہ میں دنیا میں پیدا نہ ہوا ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، یہ فکر لاحق ہے کہ میں اپنا ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوں گا بھی یا نہیں۔ آہ سلب ایمان کا خوف کھائے جاتا ہے، کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ یہ وہی قول ہے جو فاروق اعظم نے فرمایا کہ کاش میری ماں نے ہی مجھ کو نہ جنا ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج بہت غفلت کا دور ہے اور مال سلامت رکھنے کے لیے تو، مال کو بچانے کے لیے تو طرح طرح کے جتن کیے جاتے ہیں، کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ ایمان کی سلامتی کے حوالے سے ہماری توجہ نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جیتے جی مومن ہونا یعنی باحالت ایمان زندگی گزارنا یقیناً باعث سعادت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی حال میں رکھے۔ مگر یہ سعادت حقیقت میں اسی صورت میں سعادت ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوتے وقت ایمان سلامت رہے۔ اب ساری زندگی تو مومنانہ زندگی گزاری، اور اگر مرتے وقت ایمان سلب ہو گیا تو کیا کرے گا؟ خدا کی قسم قابل رشک وہی ہے جو قبر کے اندر بھی مومن ہو۔ جی ہاں، جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہوا وہی حقیقی معنوں میں کامیاب ہے، اور جو جنت کو پانے والا ہے وہی بامراد ہے۔ چنانچہ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے،
ترجمہ قرآن کنز ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا، اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ میرا نازک بدن جہنم سے بہر غوث و رضا بچا یا رب، کر جوار رسول جنت میں اپنے عطار کو عطا یا رب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے بری صحبت ایمان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، اس کے باوجود ہم برے دوستوں سے باز نہیں آتے، گپ شپ کی بیٹھکوں سے خود کو نہیں بچاتے، مذاق مسخریوں اور غیر سنجیدہ حرکتوں کی عادتوں سے پیچھا نہیں چھڑاتے۔ آہ، بری صحبت کی نحوست ایسی چھائی ہے کہ لمحہ بھر کے لیے بھی تنہائی میں یاد الہی کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایسی بری دوستوں کی صحبت کی لت پڑ گئی۔ ایمان کی حفاظت کی اگرچہ چاہت ہے، چاہتے سب ہیں کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، تمنا سب کی ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، تاہم اس کے لیے برے دوستوں سے پیچھا چھڑانے بلکہ کسی قسم کی قربانی دینے کی ہمت نہیں۔ یاد رکھیے، برا دوست ایمان کے لیے باعث نقصان ثابت ہو سکتا ہے۔ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا کا دورہ ہے اور لوگ اس میں مبتلا ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں، اور پھر نہ جانے کیا کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو برے دوستوں کی صحبت و سنگتوں سے محفوظ فرمائے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کے تحت فرماتے ہیں، یعنی کسی سے دوستانہ کرنے سے پہلے اسے جانچ لو کہ اللہ عز و جل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار ہے یا نہیں۔ رب تعالی فرماتا ہے، پارہ 11 سورہ توبہ آیت نمبر 119، ترجمہ قرآن کنز ایمان، اور سچوں کے ساتھ ہو۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسانی طبیعت میں اخذ یعنی لینے کی خاصیت ہے، یہ انسانی نیچر ہے، انسانی طبیعت ہے کہ وہ لینے، اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خاصیت رکھتا ہے۔ حریص کی صحبت سے بندے کے اندر حرص پیدا ہوتا ہے، اور اگر کسی متقی پرہیزگار کی صحبت اختیار کرے تو اسے زہد و تقوی ملے گا۔ مثلا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اگر ہم کسی ایسے اسلامی بھائی سے اپنا تعلق جوڑ لیں کہ جو 5 نمازیں باجماعت مسجد کی پہلی صف میں پڑھنے والا ہو، صدائے مدینہ لگا کر نماز فجر میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانے والا ہو، مدنی حلقہ سجا کر مسجد کی زینت بننے والا ہو، اشراق و چاشت پڑھنے والا ہو، اوابین ادا کرنے والا ہو، پابندی کے ساتھ روزانہ فکر مدینہ کرنے والا ہو، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے یا پڑھانے والا ہو، درس فیضان سنت گھر میں اور مسجد یا چوک میں دینے یا سننے والا ہو۔ اب جب ایسا مدنی انعامات کا عامل اور مدنی قافلوں میں سفر کرنے والا اسلامی بھائی ہمارا دوست ہوگا تو ہمارے اندر بھی اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، کسی ایسے کے ساتھ دوستی ہے کہ جو 5 نمازیں تو کجا
نماز جمعہ بھی نہیں پڑھتا ہو، عید کی نماز پڑھی تو پڑھی، یا ایسا شخص ہمارا دوست ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہو، غیبت کرتا ہو، گالیاں نکالتا ہو، بد نگاہی کرتا ہو، ایسا شخص اگر ہمارا دوست ہے کہ جو بری صحبتوں میں رہتا ہو، برے کام کرتا ہو، تو اب اگر ایسے کی صحبت ہم نے اختیار کی تو پھر اس کی صحبت کا اثر ہم پہ بھی چڑھے گا، کہ حدیث پاک میں ہے الصحبت مؤثرہ، کہ صحبت اثر رکھتی ہے، بندہ اچھے کی صحبت میں بیٹھے گا تو اچھا ہو جائے گا، اور اگر برے لوگوں کی صحبت میں جائے گا تو پھر ان کا رنگ اس پہ آہستہ آہستہ چڑھے گا۔ اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا یہ مدنی ماحول ہمارے سامنے ہی ہے، کتنے ہی بگڑے ہوئے نوجوان جو کل تک بے نمازی تھے، فیشن پہ مر مٹنے والے تھے، اور دنیا کے طرح طرح کے الٹے سیدھے کاموں میں مصروف تھے، جب انہیں دعوت اسلامی کا پاکیزہ مدنی ماحول ملا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی صحبت نصیب ہوئی، آپ کے مدنی مذاکروں میں شرکت کی عادت بنی، ہفتہ وار اجتماع میں آنے والا ہوا، قافلوں میں سفر کرنے والا ہوا، مدرسہ بالغان میں آنے والا ہوا، تو اس کی یہ ساری بری عادتیں جو اس کے اندر پہلے پائی جاتی تھیں اچھے لوگوں کی صحبت کی برکت سے دور ہو گئی، آہستہ آہستہ خود بھی اچھا ہو گیا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا رب فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو، نیت کر لیجئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے مرتے دم تک وابستہ رہیں گے، نہ صرف خود اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے، اپنے پڑوسیوں کو بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ کریں گے، کہ یہ وہ مدنی ماحول ہے جو ہمیں عمل، تقوی، پرہیزگاری اور حفاظت ایمان کا ذہن دے رہا ہے۔ اس طرح کے موضوعات پر بیانات الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہوتے ہیں، کہ جہاں ہمیں گناہوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، ہمیں ایمان کی حفاظت کا ذہن دیا جاتا ہے، اور یہ تو الحمدللہ امیر اہل سنت کی مدنی سوچ ہے کہ ہمارے ہر اسلامی بھائی کا یہ ذہن بن جائے اور یہ اپنا مدنی مقصد وہ بنا لے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ تو اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے کیا کرنا ہے؟ مدنی انعامات پر عمل۔ انہی مدنی انعامات میں امیر اہل سنت نے ہمیں ایک مدنی انعام یہ بھی دیا جو کہ سالانہ مدنی انعام میں ہے، کہ آپ نے اس سال کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، جو امیر اہل سنت کی بہت اہم ترین تصنیف ہے اور جس کے اندر سے میں یہ بیان کر رہا ہوں، تو یہ پیاری کتاب کہ جس کا تعلق فرض علوم سے ہے، اس کتاب کے حوالے سے مدنی انعام موجود ہے کہ ہر سال اس کو ایک بار پڑھنا ہے۔ تو اس کی بھی نیت فرما لیجئے کہ 1436 سنہ ہجری کا آغاز ہو چکا ہے، محرم الحرام یہ سال اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، تو آج ہی سے ہم نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اس سال اس پوری کتاب کو میں بالاستیعاب پڑھوں گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بار پڑھنے سے سمجھ میں نہ آئے، تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ قرآن کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے جانو۔ تو میں انشاءاللہ اس کتاب کو پڑھوں گا اور جو باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں گی میں کسی مفتی اسلام سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کروں گا۔ اللہ ہمیں اچھی صحبت، اچھی سنگت نصیب فرمائے، ورنہ یاد رکھیے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، بری صحبت کے حوالے سے امیر اہل سنت کا ایک رسالہ ہے، برے خاتمے کے اسباب۔ ہو سکے تو یہ رسالہ آج ہی مکتبۃ المدینہ سے حاصل فرمائیں اور اس کا مطالعہ کریں کہ برے خاتمے کے کیا کیا اسباب ہیں، یعنی وہ کون سی باتیں ہیں کہ جو بندے میں آ جائیں تو اس کا خاتمہ برا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک اسی رسالے میں سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ برے خاتمے کے اسباب صفحہ 5 پر
امیر اہل سنت نے شرح الصدور کے حوالے سے یہ نقل کیا ہے کہ شرح الصدور میں ہے بعض علماء کرام فرماتے ہیں برے خاتمے کے 4 اسباب ہیں، 4 اسباب، اور یہ بہت اہم ترین باتیں ہیں جو توجہ سے سننی ہے، اور یہ اسباب اگر ہمارے اندر پائے جا رہے ہیں تو ان کو دور کرنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، برا خاتمہ ہو۔ نمبر 1، نماز میں سستی۔ نیت کر لیجئے آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، شراب نوشی۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ نمبر 3، والدین کی نافرمانی۔ یہ تو ایسا مرض ہے کہ ایک بہت بڑی تعداد اس میں مبتلا ہے۔ والدین کی نافرمانی، والدین کے حقوق کیا ہیں، یہ سیکھنا بھی ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالہ حاصل کریں، سمندری گنبد، جس میں والدین کے حقوق کیا کیا ہیں وہ بیان کیے گئے۔ اور اسی طرح شراب کے حوالے سے جو اس کی برائیاں ہیں، تو یہ ام الخبائث ہے شراب، اس کے حوالے سے بھی مکتبۃ المدینہ سے نگران شورا کا تحریری بیان ہے۔ برائیوں کی ماں، اس کی VCD بھی مل جائے گی اور یہ کتاب کی صورت میں بھی مل جائے گا، یہ لیں اور پڑھیں۔ اور نمبر 4، برے خاتمے کے اسباب میں سے 4تھی بات جو بیان کی گئی وہ ہے مسلمانوں کو تکلیف دینا۔ آج ایذائے مسلم کا بڑا دورہ ہے۔ مسلمانوں کو تکلیف دینا تو کوئی برائی سمجھتا ہی نہیں ہے، اور یہ تکلیف دینا کبھی ہاتھ کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی آنکھوں سے ڈرانے کے ذریعے ہوتا ہے، ایذا دینا، تکلیف دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے۔ جو اسلامی بھائی معاذ اللہ عز و جل نماز نہیں پڑھتے یا قضا کر کے پڑھتے ہیں، فجر کے لیے نہیں اٹھتے، یا بلا شرعی مجبوری کے مسجد میں باجماعت پڑھنے کے بجائے گھر ہی میں پڑھ لیتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسی طرح شراب خور، ماں باپ کا نافرمان اور مسلمان کو اپنی زبان یا ہاتھ سے ایذا دینے والا سچی توبہ کر لے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں توبہ کی اصل رجوع الی اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اور اس کے 3 رکن ہیں۔ ہم نے ان گناہوں سے اگر اس میں اللہ نہ کرے مبتلا تھے تو ہم توبہ بھی کریں، اور توبہ کی اصل کیا ہے؟ اللہ کی جانب رجوع کرنا، اور اس کے 3 ارکان ہیں۔ نمبر 1، اعتراف جرم، نمبر 2، ندامت، اور نمبر 3، عزم ترک، یعنی اس کو ترک کرنے کا پکا ارادہ۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی یعنی نقصان کا بدلہ بھی لازم ہے۔ مثلا تارک صلاۃ ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، بے نمازی ہے، تو نماز چھوڑنے کی توبہ بھی کرے گا، اور پچھلی جتنی نمازیں اس نے قضا کی ہیں وہ بھی ادا کرنی ہوں گی۔ اور قضا عمری کا طریقہ، جو پچھلی نمازیں قضا ہو گئیں غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، اب وہ نمازیں ادا کس طرح کرنی ہے، اس کا پورا طریقہ بہت آسان انداز میں امیر اہل سنت نے ہمیں عطا فرمایا۔ قضا نمازوں کا طریقہ، یہ مکتبۃ المدینہ سے مختصر سا رسالہ حاصل کیجیے۔ اور اگر حقوق العباد تلف کیے ہوں گے تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی تلافی لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو باتیں سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اچھے اچھے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہمیں خوب سنتیں سیکھنے سکھانے کی ترغیب دیتا ہے، جذبہ دلاتا ہے۔ ہر جمعرات کو اسی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع، نہ صرف اس فیضان مدینہ میں بلکہ الحمدللہ باب المدینہ میں 12 مقامات پر ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں، تو فیضان مدینہ کا اجتماع بھی ایک اجتماع ہے اس میں سے۔ تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ علم دین کا خزانہ پانے کے لیے
اور خوب خوب سنتیں سیکھنے، علم کا جذبہ حاصل کرنے، عمل کا جذبہ حاصل کرنے، علم حاصل کرنے کے لیے اس ہفتہ وار اجتماع میں اول تا آخر شرکت کی نیت فرما لیجئے۔ اسی طرح ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر اور روزانہ فکر مدینہ کر کے مدنی انعامات کا رسالہ جمع کرانے کی بھی نیت فرما لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان